السلام علیکم جی. کمنٹس میں ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا قرآن پاک میں کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اگر میں اس کو کروں. اس نے تو صرف اپنے لیے پوچھا نا، لیکن جب میں بتاؤں گا تو بے شمار لوگوں کا اس سے ہو جائے گا. اور اگر یہ جس بچی نے پوچھا، نام نہیں میں لیتا ہوتا، اگر ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ ہوگا، تو پھر ان کو چاہیے اس کو آگے اسپریڈ کریں، پھیلائیں. تو انہوں نے کہا تھا، اس بچی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ قرآن پاک میں یا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں ایسا کوئی چیز ہے، وظیفہ ہے جس سے میری اس سے جان چھوٹ جائے. تو اس کا جواب ہے ہاں بیٹا ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو اس کے متعلق تھوڑا سا پہلے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو وظیفہ بتا کے ختم کر دیتا ہوں. اب یہ جو سوال پوچھا گیا نا، اور جس نے پوچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بالوں کو کیسے ختم کرنا ہے. تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ پر نور ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا چہرہ ہے جو کہ آپ کی شخصیت کا پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور خصوصاً بچیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ بچیوں نے مجھ سے کوشچن کیا ہے، تو لیکن لڑکوں کا بھی ایک ہی چیز ہے. لیکن کیونکہ یہ کوشچن مجھے بچی نے کیا تھا، اس لیے میں اس بچی کو اس کا رپلائی کر رہا ہوں. اور اس رپلائی جب ایک بچی کو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اے ٹو زی سب کو یہ رپلائی جا رہا ہے. اور اگر اس بچی کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ خود ہی آگے پھر اس کو اسپریڈ کرے گی. تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں تو میں بیٹا یہ آپ کو کہوں گا کہ جو آپ نے کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ ریگولر پڑھو. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو دن میں کم از کم آپ 5 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالو گے، صفائی ہوگی جسم کی، چہرے کی بھی صفائی جو ہوگی، ہاتھوں کی، سب کی، ہر چیز جسم کے ہر اعضاء کی ہوتی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو جب دن میں 5 مرتبہ کریں گے تو ان شاء اللہ منہ ویسے بھی صاف ستھرا رہے گا. لیکن بالوں کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن یہ میں تھوڑا بتا رہا تھا، اس سے بھی ماشاء اللہ فرق پڑتا ہے. تو لیکن جو نئی نسل ہے نا آج کل، وہ جا رہی ہے دوائیوں کی طرف. کوئی میڈیسن لگا رہا ہے کہ جی میری بالوں سے جان چھوٹ جائے. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، فار دا ٹائمنگ آپ کی جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن یہ جو آپ کریمیں شریمیں تیل آئل لگا رہے ہیں، اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں اور اس میں اسٹیرائڈ بھی ہوتی ہیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پہ آپ کو ایک دم پتہ لگے گا، یار میں نے استعمال کیا، میرا چہرہ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ آپ کو نہیں پتہ. ایک وقتی طور پہ آپ پہ خوبصورتی آئی، آپ کی چیز، آپ کو نجات ملی وقتی طور پہ، لیکن اس کے بعد جب بھیانک سین آپ کے سامنے آئے گا تو پھر بندہ پھر کسی نئے ڈاکٹر کی طرف آپ مانگیں گے کہ کوئی نئی دوائیوں کی تلاش میں، نئی کریموں کی تلاش میں آپ نہیں جائیں. اور یہی کریمیں آپ کا بیڑا غرق کرتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر کیمیکل بھی ہیں، ان کے اندر اسٹیرائڈ بھی ہیں، جو کہ جلد کے اندر جا کے فار وقتی طور پہ آپ کو فریش کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کا چہرہ بالکل بھیانک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو خود خوف آئے گا دیکھ کے. پھر یہ ہوتے ہیں ان کو جس کو کہتے ہیں سائڈ ایفیکٹس. اور ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ لازمی ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کسی میڈیسن کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا، لازمی ہوتا ہے سائڈ افیکٹ. تو اس لیے میں آپ کو یہ جس بچی نے میں کیا نا کہ اگر آپ بیٹا اس کو آپ ختم کر دو، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے میں سب کو کہوں گا کہ اس قسم کے جو تجربات ہیں نا، چہرے کے متعلق ایٹ لیسٹ کیا کریں. کیونکہ یہ جو ہے نا چہرہ، یہ پرسنالٹی کے ایک میجر پورشن کہلاتا ہے، فرنٹ فیس پہ آگے دکھتا ہے یہ. لیکن لوگ ڈاکٹر کو جس کے ظاہر ہے بیٹھے ہیں، کوئی وہ کرا رہا ہے، ڈفرینٹ قسم کی مشینز ڈاکٹر نے رکھی ہوئی ہیں اپنی، ظاہر ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں گے، لاکھوں میں، ہزاروں، تھاؤزنڈ کے حساب سے آپ سے چارج کریں گے. اب ڈفرینٹ مشینیں، مجھے تو نہیں پتا کیا مشینیں ہیں، لیکن وہ سارا مشینیں یوز جا کر کے آپ نے چہرے کو فریش کرا کے آ جاتی ہیں، لیکن وہ تو سارا وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ جو بچی کو میں لازمی کوئی نہ کوئی تحقیق کر کے جواب اس کو لازمی دوں گا، تاکہ کم از کم اس کی وساست سے دوسروں لڑکی بچیوں کو بھی فائدہ پہنچے.
اچھا، اب یہ جو میں وظیفہ بتاتا ہوں نا، اس سے انشاءاللہ یہ جو بالوں کا آپ نے ذکر کیا نا، اس کو آپ انشاءاللہ یہ آپ وظیفہ شروع کریں گے نا، فردر نقصان اس سے انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگا. تو اب میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، یہ کرتے وقت آپ نے جب یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہیں کوئی جب بھی کوئی آپ وظیفہ کرتے ہیں نا، تو وہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. اب یہ جو میں بچی کو بتاؤں گا نا، تو جب اس نے وظیفہ کرنا ہے نا، تو اس نے اپنے ذہن کے اندر یہی رکھنا ہے کہ میں یہ اس نیت سے پڑھ رہی ہوں کہ میری ان چیزوں سے جان چھوٹے، اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان چھڑائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں. اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں. ایک آپ نے پڑھنا ہے اسم اعظم. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اسم اعظم؟ اسم اعظم مین اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ آپ نے اس کے پڑھنا ہے یا سلامو یا باسطو. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلے وہ پڑھنا ہے پھر یہ پڑھنا ہے. تو وہ میں جب بھی کوئی وظیفہ بتاتا ہوں نا، تو آپ یہ اگر میں کبھی نہیں بھی بتاتا نا، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے اور آخر میں آپ نے درود شریف ایک ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے. کچھ ایسی قرآن پاک کی آیت ہوتی ہیں جیسے دشمنی کے سلسلے میں یا اس سلسلے میں ہوتی ہیں، پھر اس میں آپ کو منع کر دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے درود شریف بھی نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا. تو وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. لیکن جس میں کوئی ایسا ذکر نہیں کرتا تو اس میں آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اچھا بچہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اسم اعظم پڑھنا ہے، یعنی کہ اسم اعظم تو بہت سے ہیں، لیکن جو اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے. بہت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سی چیزیں آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہ پڑھ لیں، یا ہر جس میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہ اسم اعظم اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک پڑھنا ہے اسم اعظم یعنی کہ اللہ، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا سلام ہو یا باسط ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک سیٹ بن گیا. یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے دن میں 2 مرتبہ. 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ نے جلدی جان چھڑانی ہے، آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن 2 دفعہ پڑھنا تو لازمی ہے. اب یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، سوال آپ اب یہ آ جائے گا کہ یہ چیزیں ہم نے کتنی پڑھنی ہے. تو بچے یہ آپ نے وظیفہ جو کرنا ہے یہ کرنا ہے 100 مرتبہ. وقت کوئی مقرر نہیں ہے، 100 مرتبہ کرنا ہے. دیکھیں اس میں اعظم یا اللہ پڑھ کیا، سا یا اسلام یا واسط پڑھا، یہ ایک سیٹ بن گیا. یہ آپ نے 100 سیٹ پڑھنے ہیں، اور میں نے کہا وقت مقرر نہیں ہے. اور جب آپ یہ چیزیں پڑھ لو تو میرا سب سے بہتر آپ کے ہاتھ ہی ہیں. میں بلکہ کوئی اور چیز بتانے لگا تھا، لیکن پھر میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ سب سے بہتر چیز تو آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے. آپ نے انہی کے اوپر اس کو آپ پھونک مار لیں، اور پھر چہرے کے اوپر ایسے مساج کر لیں سارا چہرے کو، جیسے آپ کوئی کریم شریم یا نہیں لگاتی، جیسے ایسا جو آپ چہرہ افیکٹڈ ہے وہاں آپ اس کا مساج کر لیں. تو یہ آپ نے مساج کرنا ہے دن میں 3 دفعہ کر لیں گے تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن بہرحال وظیفے کے حساب سے تو میں نے 2 دفعہ بنایا تھا، لیکن آپ 3 دفعہ میں کہوں گا کر لو. کچھ نہیں پڑتا. اس میں اعظم اللہ پڑھنا ہے، اور یا سلام و یا باسط پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھ کے تو پھونک مار کے تو ایسے سارا مساج کر لینا آپ نے. تو پھر دیکھنا آپ کے چہرے کے اوپر کیسے آہستہ 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 رونق آنی شروع ہو جی. ایک دم نہیں آئے گی، تو آہستہ 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 آہستہ. اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ یہ جو اب وظیفہ جو ہم نے یہ جو آپ نے بتایا ہے، میں کتنی دیر کروں کہ اس سے مجھے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے. تو اب اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ آپ نے وظیفہ ڈیلی کرنا ہے، 2 مرتبہ 3 دفعہ کر لیں گے بہتر ہے. اور آپ نے یہ پورے 30 دن یعنی 1 مہینہ پورا کرنا ہے آپ نے. اور 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ رزلٹ آپ کے پاس ہو. اب دیکھیں اتنی بڑی پرابلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں یا اللہ اس میں اعظم ہے، سارا کچھ تو موجود ہے. پھر ہم دوائیوں کی طرف کیوں جائیں، میڈیسن کی طرف کیوں بھاگیں، کیمیکل کی طرف ہم کیوں بھاگیں؟
تو یہ بچے جو آپ نے مجھ سے وظیفہ پوچھا تھا چہرے کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، تو ان شاء اللہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اعظم بھی آ گیا، اور اس میں دو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آ گئے، یا اسلام بھی آ گئی، یا باسط بھی آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب یہ لازمی کرنا ہے، اور پہلے اور آخر میں نے آپ کو کہا درود ابراہیم آپ نے لازمی پڑھنا ہے. تو اب میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح یہ آپ ذہن نشین کر لو، اور آپ اس کو کرنا شروع کر دو، تاکہ یہ دوائیوں سے، یہ جو ہے تیلوں سے، کریموں سے آپ کی جان چھوٹے. تو اس کے ساتھ ہی اب بیٹا مجھے اجازت دو، کیونکہ اور میرا عادت ہے، اور میرا ایک ہے کہ میں ہر ایک اینڈ پہ آگے یہ لازمی کہتا ہوں، یہ کا نام بولو وہی کا نستعین. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بچے جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، آپ اس کو کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی ساری جو ہے نا یہ دوائیوں شوائیوں ان سب جان چھڑائیں. اور 1 مہینہ یوں گزرتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا. کرنا 2 دفعہ 3 دفعہ کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ہے. اور آسان سا طریقہ، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سا ہے. تو اب میرا خیال میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا دی ہے. اب کرنا آپ کا کام ہے، فیڈ بیک دینا آپ کا کام ہے، کیونکہ میرے خیال میں تو اس کے بعد فردر مجھے شاید اس کے متعلق فردر یہ تو میں نے بتا دیا، لیکن ان شاء اللہ مجھے فیڈ بیک آپ یہی دیں گی کہ مجھے تقریباً اس سے فائدہ ہو گیا. تو اگر آپ نے 19 20 یا 18 20 کا لفظ کیا تو پھر میں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے اور کچھ نکالوں گا، لیکن میرا خیال ہے مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ بہت ہے. ٹھیک ہے. بیٹا اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دو. اللہ حافظ.